الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ روزہ یا رمضان کے مہینے کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ رمضان کو جو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کا اشارہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبریل کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کا دور کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبریل فیدارسہ القرآن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، رمضان میں زیادہ ہو جاتے تھے سخی، کیونکہ جبریل سے ملاقات ہوتی تھی اور قرآن کا مدارسہ کرتے تھے۔ اور وہ یہ قرآن کا مدارسہ یہ ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے تھے اور جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ تو اس طرح نہایت مضبوط رشتہ نظر آتا ہے قرآن اور رمضان میں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں رمضان کے روزے اور قرآن دونوں اللہ کے یہاں سفارش کریں گے۔ رمضان کے روزے کہیں گے اللہ میری وجہ سے بھوکا پیاسا تھا، اور قرآن کہے گا کہ یہ رات میں سوتا نہیں تھا میری تلاوت کے لیے، فیشفعان، تو ان دونوں کی سفارش اللہ قبول کرے گا۔ اسی طرح ایک مضبوط رشتہ اور نظر آتا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد اگر دیکھا جائے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور رمضان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تقوی شعار بن جاؤ، یعنی دونوں کے مقاصد میں تقوی اختیار کرنا شامل ہے۔ تو اس طرح بھی ایک مضبوط رشتہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جی کہ جو شخص روزہ رکھے ایمانا اور اجر و ثواب کی امید سے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح قیام اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور رمضان کا جو قیام ہے اس کا اکثر حصہ قرآن کی تلاوت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تعلقات ہیں دونوں کے درمیان جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک مومن بندے کو قرآن سے تعلق زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے، پڑھنے کے اعتبار سے، اس کے معانی و مفہوم کو سمجھنے کے اعتبار سے، اسی طریقے سے اس پر عمل کے اعتبار سے۔ اور اس سلسلے میں بے شمار احادیث ہیں جس میں اس بات کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کا ماہر ہے فرشتوں کے ساتھ رہے گا، والذی یقرأ القرآن وهو یتتعتع وهو علیہ شاق لہ اجران، لیکن جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے لیے بہت کٹھن ہے، وہ ادائیگی وغیرہ زیادہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ڈبل ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور بے شمار احادیث ہیں اس سلسلے میں۔ تو ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں یا رمضان میں جو راتیں آ رہی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، چاہے قیام اللیل میں پڑھیں یا ویسے ہی تلاوت اس کی کریں۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ اس کتاب کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔